Christ and the Lord of the West. Oh Allah, ya السلام علیکم ڈیئر ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل اینڈ ویلکم بیک ٹو another ویڈیو۔ جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے رمضان سے ریلیٹڈ احادیث سٹارٹ کی ہیں، تو پچھلی ویڈیو میں ہم نے باب 1 جو ہے وہ پڑھا تھا۔ اس ویڈیو میں ہم لوگ باب 2 سے سٹارٹ کریں گے۔ باب 2 ہمارا کیا ہے کہ روزے کی فضیلت۔ یہ آپ سب لوگ دیکھ سکتے ہیں، یہ والا باب 2 روزے کی فضیلت، یہ حدیث نمبر 1894 میں سٹارٹ کرتی ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ ایک ڈال ہے، لہٰذا روزے دار کو چاہیے کہ نہ تو وہ فحش کلامی کرے اور نہ جاہلوں ہی جیسا کوئی کام کرے۔ ہاں، اگر کوئی شخص اس سے لڑے یا اسے گالی دے تو اس کو 2 مرتبہ کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ روزے دار اپنا کھانا پینا اور اپنی خواہشات میرے لیے چھوڑتا ہے، لہٰذا روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا اور ہر نیکی کا ثواب 10 گنا ہے۔ گائز، اس والی حدیث میں ہمیں کیا بتایا گیا ہے کہ روزے کے دوران ہمیں کسی بھی قسم کی کوئی بھی بری عادتوں سے بچنا چاہیے، گناہوں سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ روزے دار کی جس طرح ہمیں بتایا گیا ہے کہ منہ کی جو بو آ جاتی ہے روزہ رکھ کے، وہ اللہ تعالیٰ کو خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے۔ تو یہاں پر یہ کیا کہا گیا ہے کہ اگر آپ کو کوئی روزے کی حالت میں تنگ بھی کرے تو آپ اس کو 2 باری یہ کہہ دیں کہ میں روزے سے ہوں، اور ہمیں روزے کے درمیان کوئی بھی فحش کلامی مینز برے طریقے کی لینگویج نہیں یوز کرنی چاہیے، کسی کو گالی نہیں دینی چاہیے، اور یہاں پر جیسے لکھا ہوا ہے اور ہر نیکی کا ثواب 10 گنا ہے، مینز ہمیں روزے کی حالت میں جو ہم نیکی کریں گے اس کا ثواب 10 گنا زیادہ ملے گا۔ اچھا، تو اب ہم اپنی نیکسٹ والی حدیث پڑھتے ہیں۔ باب 3 جو ہے، باب 3 کیا ہے ہمارا؟ روزہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ فتنے کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کس کو یاد ہے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ انسان کے لیے اس کے بال بچے، اس کا مال اور اس کے پڑوسی باعث آزمائش ہیں، جس کا کفارہ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا اور صدقہ دینا بن جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں اس فتنے کے متعلق نہیں پوچھ رہا ہوں، بلکہ مجھے اس فتنے کے بارے میں دریافت کرنا ہے جو سمندر کی طرح موزن ہوگا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اس فتنے سے پہلے ایک بند دروازہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اس دروازے کو کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا؟ عرض کیا، اسے توڑا جائے گا۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا، پھر تو یہ دروازہ اس لائق ہے کہ قیامت کے دن تک بند نہ ہو۔ ہم نے راوی حدیث مسروق سے دریافت کیا، کیا تم ان سے پوچھو کہ آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ وہ دروازہ کون ہے؟ حضرت حذیفہ نے جواب دیا کہ ہاں، انہیں بخوبی علم تھا، جیسے وہ یہ جانتے تھے کہ کل سے پہلے رات کا آنا یقینی ہے۔ یعنی کہ یہاں پر اس فتنے کے متعلق بات کی جا رہی ہے جو سمندر جتنا بڑا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے متعلق ایسے فرمایا ہے کہ جیسے وہ یہ جانتے تھے کہ کل سے پہلے رات کا آنا یقینی ہے۔ اب آگے جو ہماری حدیث ہے، یہاں پر ہمارا جو باب 4 ہے، ریان روزے داروں کے لیے ہے، اس کا نام یہ ہے۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جنت کا ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے، قیامت کے دن اس سے روزے دار ہی گزریں گے، ان کے علاوہ کوئی دوسرا اس میں داخل نہیں ہوگا۔ آواز دی جائے گی کہ روزے دار کہاں ہیں؟ تو وہ اٹھ کھڑے ہوں گے، ان کے سوا کوئی دوسرا اس میں سے داخل نہیں ہوگا۔ جب وہ داخل ہو جائیں گے تو اسے بند کر دیا جائے گا، کوئی اور اس میں داخل نہ ہوگا۔ سو گائز، اس میں بتایا جا رہا ہے کہ جنت کے جتنے بھی دروازے ہیں ان میں ایک خاص دروازہ ہے جس کا نام ہے ریان، اور اس کے بیچ میں سے صرف روزے دار جا سکتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیں
کہ صرف روزے دار جا سکتے ہیں، کوئی دوسرا اس کے علاوہ اس دروازے میں سے داخل نہیں ہوگا۔ تو جیسے ہی تمام روزے دار، پہلے روزے داروں کو آواز دی جائے گی تو وہ اٹھ کھڑے ہوں گے اور اس دروازے سے داخل ہونا شروع ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ پاک اس کے بعد وہ دروازہ بند کر دیں گے اور کوئی دوسرا اس کے بیچ میں سے داخل نہیں ہو سکے گا۔ اب یہ ہمیں فائدہ بتایا جا رہا ہے۔ ریان کے معنی سیرابی کے ہیں، چونکہ روزے دار دنیا میں اللہ کے لیے بھوک اور پیاس برداشت کرتے ہیں، اس لیے انہیں بڑے اعزاز و احترام کے ساتھ اس سیرابی کے دروازے سے گزارا جائے گا، اور وہاں سے گزرتے وقت انہیں ایسا مشروب پلایا جائے گا جس کے بعد کبھی پیاس محسوس نہیں ہوگی۔ تو دیکھیے گا، سبحان اللہ، کتنی اچھی بات بتائی گئی ہے کہ اگر آج ہم دنیا میں صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھتے ہیں اور روزے کے درمیان تمام بری عادتوں سے بچے رہتے ہیں، تو قیامت کے دن ہمیں ریان سے گزارا جائے گا جو کہ جنت کا ایک دروازہ ہے، اور وہاں سے ہمیں ایسا ایک مشروب کہا جاتا ہے، شربت کو پلایا جائے گا جس کے بعد کبھی پیاس محسوس ہی نہیں ہوگی۔ سو گائز، آج کی اپنی لاسٹ حدیث کی طرف ہم لوگ چلتے ہیں۔ سو ویورز، آج کی ہماری لاسٹ حدیث ہے، چلیں اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی راہ میں ایک جوڑا خرچ کرے گا تو اسے جنت کے دروازوں سے بلایا جائے گا، اسے کہا جائے گا اللہ کے بندے یہ دروازہ بہتر ہے، پھر نمازیوں کو نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا، اور مجاہدین کو جہاد کے دروازے سے آواز دی جائے گی، اور روزے داروں کو باب ریان سے پکارا جائے گا، اور صدقہ کرنے والوں کو صدقے کے دروازے سے اندر آنے کی دعوت دی جائے گی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، جو شخص ان سب دروازوں سے پکارا جائے گا اسے تو کوئی ضرورت نہ ہوگی، تو کیا کوئی ایسا آدمی ہوگا جسے ان سب دروازوں سے پکارا جائے گا؟ آپ نے فرمایا، ہاں، مجھے امید ہے کہ تم ان لوگوں میں سے ہوگے۔ سو گائز، دیکھیں یہاں پر جو بندہ ان سارے دروازوں سے بلایا جائے گا کتنا خوش نصیب ہوگا۔ واقعی یہاں پر جسے ہمیں بتا رہے ہیں کہ نمازیوں کے لیے الگ دروازہ ہے، صدقہ کرنے والوں کے لیے الگ، جہاد کرنے والوں کے لیے الگ۔ سو گائز، یہاں پر ہمارا آخری جو فائدہ لکھا ہوا ہے یہ بھی میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں۔ اس حدیث سے قطعی طور پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنتی ہونے کا پتہ چلتا ہے، بلکہ آپ انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد اہل جنت میں سب سے اعلیٰ، افضل اور برتر ہوں گے۔ فرشتے انہیں جنت کے ہر دروازے سے آنے کی دعوت دیں گے۔ تو گائز، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں رمضان کے سارے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور روزے کے درمیان ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم لوگ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما سکیں۔ سو یہ تھی ہماری آج کی حدیث، جس کے بیچ میں ہم نے 3 باب اپنے تقریباً کور کیے ہیں، اور اس کے بیچ میں ہمارے پاس تقریباً کتنی احادیث تھیں، 3-4 احادیث تھیں اس میں، جن کو ہم نے کور کیا ہے۔ تو مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا، اور سبسکرائب کیجئے میرے چینل کو، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ Oh Allah, Lord of East and the Lord of the West. Oh Allah, Ya Rabbi, Ya